قیوم صدیقی صاحب، حل کیا ہو سکتے کہ ہمارے عدلیہ پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو؟ ابھی یہ میرے سارے بھائی جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے، متیل نے بڑی زبردست گفتگو کی، یہ بھی ساری باتیں کر رہے تھے، لیکن ایک فیکٹر آپ بھول گئے ہیں اس کے اندر، وکلا کے حوالے سے۔ یہاں پر جو ہے جو بڑے بڑے چیمبرز ہوتے ہیں ان کی ایک پریکٹس ہے، اور ان کی پریکٹس یہ ہے کہ وہ ججوں کے بیٹوں اور دامادوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اچھا، اب فرض کیجئے ابھی ایک جو ہے وہ ریفرنس آیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایک فاضل جج صاحب کے حوالے سے، اور اس میں ہے کہ ان کے 2 بیٹے جو ہیں ابھی جن کی گزشتہ روز شادی ہوئی، جس پہ چیف جسٹس عمرتا بندیال بھی وہاں گئے تھے، تو ان کی جو ہے وہ کیسز 400-500 کے قریب کیسز ان کو ایک چھوٹے سے عرصے کے اندر ہیں، اور وہ جج صاحب ان کی انیگوریشن بھی ان کے چیمبرز کی کیے انہوں نے۔ تو ایک یہ تاثر کہ بھی ایک جج صاحب کے بچے جو ہیں اس ہائی کورٹ میں پریکٹس کریں، تو پھر دوسرے جج وکلا جو ہیں ان کو کہاں سے موقع ملے گا؟ ایک ہمارے سابق جو ہے وہ چیف جسٹس تھے، ان کے داماد جو ہیں وہ اچانک سے اس قدر امیر ہو گئے اور اتنی زیادہ مقدمات کی ان کے پاس ریل پیل ہو گئی۔ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے ان سابق جج صاحب کی جو عمر تھی وہ کچھ اپنے چھوٹے بھائی سے بھی وہ چھوٹے تھے 4 سال۔ تو اب یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ جو ہے اپنا جو ججز کے بچے اور ان کے داماد، ہم نے دیکھا بڑے بڑے جو لائرز ہیں ان کے پاس یہ بطور ایسوسیٹ ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کیوں رکھتے ہیں؟ اور یہ ایک پریکٹس ہے، ایک بہت بڑے وکیل صاحب ہیں، اگر صحافی ان کا تو کام ہی یہ ہے، مولوی کا بیٹا مولوی بن جاتا ہے، تو انڈیا کے اندر کیا ہے؟ انڈیا کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہائی کورٹ کا جج ہے اور اس کا بیٹا کوئی وکیل ہے تو وہ اس متعلقہ ہائی کورٹ کے اندر پریکٹس نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پابندی ہونی چاہیے کہ ان کا اگر کوئی رشتہ دار ہے تو وہ اس وقت تک پریکٹس نہ کرے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ میں تو بالکل نہیں اس کو پیش ہونا چاہیے یا کسی بھی حوالے سے، تو اس حوالے سے اس کو کہیں دور ہی رہنا چاہیے اس معاملے سے، جب تک کہ ان کے والد صاحب جو ہیں بطور جج آف دا سپریم کورٹ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں 2 سال 2.5 سال، وہ کچھ اور کریں، وہ کہیں پیچھے بیٹھ جائیں۔ ٹھیک، تو ایک یہ چیز جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، وقت کی کمی ہے، تو کچھ اور اصلاحات آپ کے ذہن میں؟ اور دوسرا جو ہے وہ جو فیسوں کے حوالے سے جو بات کرے تھے اور کرپشن اور اس کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ وکلا کا جو پریکٹیشنرز ایکٹ ہے، لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ ہے، وہاں پہ کوئی بار ہونی چاہیے وکیل کی فیس کے حوالے سے، کوئی لمٹ ہونی چاہیے، کوئی لمٹ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، کم از کم جو گورنمنٹ کے وکیل ہیں ان کے لیے۔ اور دوسری بات ججمنٹس ہیں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اٹارنی جنرل آفس کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں وکلا کی ایک فوج بھرتی کرتی ہے، لیکن وہ فوج صرف سیاسی بنیادوں پہ بھرتی ہوتی ہے، کوئی آدمی کام نہیں کر رہا ہوتا، اور جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ لاکھوں، میرے خیال میں کم از کم ایک جو ہے وہ 5.5-6 لاکھ روپے کے اندر، یا ایڈوکیٹ جنرل آفس کے ملزم اندر کروڑوں میں وکیل لے لیتا ہے، اور جو حکومت کی طرف سے پروزیکیوشن ہوتی ہے وہ کچھ کام ہی نہیں کرتے۔ تو وہ مطلب ان کے پاس دیکھیں سب سے بڑا جو رسپونڈنٹ ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کا اتنا بڑا سٹرکچر ہے۔ آپ کے بولنے کی تسلی ہوگی، میں متی اللہ جان کے پاس جاؤں؟ جی بالکل بالکل۔ جی متی اللہ جان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو سو موٹو کی بیماری ہے نا، اس بیماری کو ہم اگر جان چھڑا لیں کسی طریقے سے، اس کو ریگولیٹ کر دیں، اس کو فلٹر بنا دیں، جیسا کہ پارلیمنٹ نے کوشش کی ہے۔ کئی چیف جسٹس صاحبان ماضی میں تو سو موٹو لیتے اس لیے رہے کہ انہیں یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ جب میں یہ سو موٹو لوں گا تو کس وکیل کو کون سی پارٹی کتنے کروڑ روپے فیس دے گی، اور وہ سو موٹو لیتے تھے، اس وکیل کو وہ فیس ملتی تھی۔ اچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں موٹو کے اختیار کو ختم کرنا چاہیے یا ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ تو یہ بھی ہوا ہے کہ فلاں جج کے سامنے کیس نہ لگے، لہٰذا ایسے وکیل کو کر لیا جائے، اور وہ وکیل فلاں جج کے سامنے کیس نہ لگنے کے والے سے دگنی فیسیں لیتے ہیں۔ بڑے بڑے آپ کے رہنما ہیں۔ بہرحال اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب بھی اپنی گیموں میں تھے، اور یہ اسی وقت سے سو موٹو کے کام زیادہ شروع ہوئے۔ ایک اور اہم بات جو بڑا سنگین کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین وکلا ہیں ان کی پریکٹس پہ پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ پارلیمانی کمیٹی جو ججوں کی تعیناتی میں ہیں اس میں بھی بیٹھتے ہیں، پھر منہ اٹھا کے یہ پیش ہو جاتے ہیں ججوں کے سامنے اور ہیوی فیسیں لیتے ہیں، اور یہ لوگ
اپنی پارٹی سے زیادہ، سیاسی جماعتوں سے زیادہ اپنی وکالت کے لائل ہوتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب ان کو سیاست کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ جو ہیں وکیل بن جاتے ہیں اور کالے کوٹ کی بے حرمتی کا نعرہ لگا لیتے ہیں، اور کالے کوٹ والے بھی ان کے ساتھ مجبوراً ان کو آنا پڑ جاتا ہے۔ برطانیہ کی اعظم سعودی صاحب بھی کہتے ہیں میں وکیل ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، برطانیہ کی خاتون ایک ایم پی تھی، میڈم وارسی، اگر آپ کو یاد ان کا نام، سیدہ وارسی، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ لائر ہیں تو کیا آپ پریکٹس کر سکتی ہیں بطور میں؟ اس نے کہا نو، ممبر پارلیمنٹ پریکٹس نہیں کر سکتا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو قانون یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بناتے ہیں، اس کے لیے ووٹ دیتے ہیں، اسی قانون کے کبھی حق میں اور کبھی خلاف اپنے کلائنٹ سے فیس لے کے عدالتوں میں بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آئینی ہے اور یہ غیر آئینی۔ اسناد بھائی دیکھیں، بہت سی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کے لیے بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے۔ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ ان کی پینشن بھی ہے، پھر بھی ابھی بتایا گیا کہ کراچی میں ایک ریٹائرڈ جج ہیں، انہوں نے بل بھیجا ہے 56,000 کا پانی کا بل کہ جی میرا ادا کریں سپریم کورٹ میں۔ ایک مسینیس برانچ ہے سپریم کورٹ میں صرف وہ ریٹائرڈ ججز کی دیکھ بھال کے لیے، اور کوئی نہیں پوچھنے والا کہ آپ اتنی بڑی پینشن لے رہے ہیں تو پھر کیا، پھر کنسلٹنسی کروڑوں روپے کی کنسلٹنسی کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ ان کے بجلی کے بل اور بھی جو آگے پیچھے پروٹوکول، ابھی ایک جج صاحب نے ناراض ہو گیا کہ جی میرے دماد نے آنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ تو ایسی باتوں میں عدلیہ لگی ہوئی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں۔ چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان پہ کوئی بات ہو ہی نہیں رہی، اور ریگولیشن کی چیک ہی نہیں ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور ججز کی کیا مصیبت ہے، بچوں کا ذکر کم ہے، کہیں ساس ہے اور کہیں داماد ہے، کہیں اور ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ہر جج جو ہے وہ ابھی ہائی کورٹ کے جج کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، آپ دیکھیے گا جو بھی نامنی ہوگا اس کے پیچھے کوئی ریفرنس ہوگا، کسی جج کا ریفرنس ہوگا، سینئر کا۔ ایک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وداؤٹ ریفرنس آپ جج نہیں بن سکتے۔ جی حسن ایوب صاحب، جی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی بڑا گزشتہ دیکھنے ہفتے والی جو چیف بات ہے جسٹس لاہور کہ ہائی اس بات کورٹ ہے، میں ریسرچ ہونی چاہیے کہ کون سی لا فرمز ہیں جہاں سے مستقل ججز پرموٹ ہو رہے ہیں۔ جی ججز کے گزشتہ اوپر ہفتے لا جو چیف فرم سے آ جسٹس رہے ہیں لاہور ہائی ججز۔ کورٹ ہیں وہ سپریم کورٹ آئے تھے، وہ آ کر چیف جسٹس صاحب سے بھی ملے ہیں، جسٹس منصوری شاہ صاحب سے بھی ملے ہیں، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، وہاں ملاقات کر گئے ہیں اور بڑی لمبی ملاقاتیں کی ہیں۔ اور یہی ججز کے ایلیویشن کے حوالے سے بالکل اپنا دیکھیں، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ججز کے ایلیویشن کا ہائی کورٹس میں بھی، اور اپوائنٹمنٹ کا، اور پھر اس کے بعد جو ایلیویشن بھی ہو رہی ہے وہ بھی جو پرنسپل ہے، وہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اس وقت دیکھیں، جسٹس جو سابق چیف جسٹس سے گلزار احمد کے زمانے میں بھی عدلیہ کے حالات کو بہت بہتر نہیں تھے، لیکن چیف جسٹس عمرتا بندیال نے عدلیہ کو نہ صرف کمزور کیا ہے بلکہ اس کا تماشا دنیا کے سامنے لگا دیا ہے۔ نہیں، ایک تو یہ ہم اعلیٰ عدلیہ کا ہی ذکر کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کو زیادہ واسطہ پڑتا ہے لوئر جوڈیشری سے، تو اس کو کس طرح سر میں بہتر وہ بنایا جا سمجھاتا ہوں نا سکتا کہ ہے؟ دیکھیں ڈسٹرکٹ کورٹس کو کون ریگولیٹ کرتا ہے؟ ہائی کورٹس۔ جو ڈسٹرکٹ کورٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے چیف جسٹس جو ہے وہ متعلقہ کنسرننگ ہائی کورٹ نے۔ جب ہائی کورٹ کے اندر آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ غلط طریقے سے آپ کر رہے ہیں، آپ میرٹ کے اوپر نہیں کرتے، اپنی لائکس ڈس لائکس اور مخصوص چیمبر جیسے وہ فرما رہے ہیں، اس طریقے سے جب آپ اپوائنٹمنٹس کریں گے وہاں پر، تو وہ پھر دیکھیں جو پہلے اڈھاک ہوتے ہیں، پھر ان کو مستقل کرتے ہیں، پھر ان کے آہستہ آہستہ مطلب ایک قسم کا جو ہے نا وہاں پر بھی لائکس اینڈ ڈس لائکس چل رہی ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے۔ جب میرٹ نہیں ہے اور بہت سی ویکنسیز خالی پڑی رہتی ہیں، جب آپ کے پاس نمبر نہیں ہے تو پورا، یعنی ابھی اس وقت 2 لوگ سپریم کورٹ کے اندر ایک عرصے سے خالی دو ہیں سیٹس خالی ہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن میں ان کے نام کو نامینیٹ کر کے جو ہے وہ پرپوز کر کے نہیں لایا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے لائک مائنڈ میں نہیں لا سکتا تو اس کے بندے میں کیوں منگوا لوں دوسرے گروپ کی؟ تو گروپنگ ہے ہائی کورٹس میں بھی، گروپنگ ہے ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی، اور گروپنگ ہے سپریم کورٹ میں بھی، تو یہ ختم ہونی چاہیے۔ جی سر، ون لائنر سولوشن ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں جتنے بھی ججز ہیں، جتنے بھی وکلاء ہیں، یہ ان میں جو ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں اور ان کی کیا رشتہ داری ہے، یہ معلومات ویب سائٹ پہ سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی ڈال دی جائیں۔ انفارمیشن سب سے بڑا ہتھیار ہے کرپشن کے خلاف۔ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک۔